ایک پوسٹ وائرل کی جا رہی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے کہ امیر معاویہ کی موت کفر پر ہوئی ہے، اور اس پوسٹ کو خوب زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10-20 سال جو آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی آپ بدیہی باتوں میں شک کے شکار ہوں گے تو پھر عوام کا علاج کون کرے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کفر پر ہوئی، یہ امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہرگز نہیں، اور عقلاً نقلاً دونوں غلط ہے۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل کی اپنی جو مسند احمد ہے، مسند احمد میں آپ نے تقریباً 100 سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کی مرویات کو نقل کیا ہے۔ اب جس کی مرویات کو وہ نقل کر رہے ہیں صحابی مان کر کے، صحابی کہہ کر کے، اسی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ موت کفر پر ہوئی۔ فضائل الصحابہ جو آپ کی کتاب ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ کے متعلق خود ایک باب باندھا جس میں حضرت امیر معاویہ کی منقبت و شان حدیث کے اندر تھی، اس کو وہاں پہ نقل کیا۔ تو خود امام احمد بن حنبل جس کو صحابی مان کر کے، جن کے فضائل کا باب اپنی کتاب میں باندھ رہے ہیں، کیا معاذ اللہ انہیں یہ کہیں گے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے؟ تیسری بات، اتنی بات تو ذہن میں رکھیں کہ جتنی کتابیں صحابہ کے تعارف پر لکھی گئیں، سب میں حضرت امیر معاویہ کو بطور صحابی لکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امام احمد بن حنبل کے ارشادات کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں، ان کی کتابیں ڈھکے چھپی نہیں ہیں، ان کے عقائد و نظریات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ رافضی اور رافضی ذہن کے جو خطرناک قسم کے وائرس ہیں جو سنیوں میں ڈالے گئے ہیں، قسم کھا کے سنی بھی کہتے ہیں اور عقیدہ رافضیوں والا پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ سنیوں کو صحابہ کے خلاف اگر بھڑکانا ہے تو کسی بھی امام، کسی بھی محدث، کسی بھی فقیہ، کسی بھی مؤرخ کے نام سے جب جوڑ کے کوئی بات بیان کرو گے تو لوگ یقین کر لیں گے۔ اچھا، اگر آپ کے بیان کرنے کا انداز زیادہ بہتر رہا تو جلدی یقین کر لیں گے۔ اور شاید یہ لوگ بھانپ چکے ہیں کہ اب سنی علماء میں ایسے لوگ بہت کم پائے جا رہے ہیں جو کتابوں پر بھی نظر رکھتے ہوں اور اعتراضات کو حقیقت میں جانچ اور پرکھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی امام بخاری کا نام لے کر جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی امام نسائی کا نام لے کر، کبھی کسی دوسرے محدث کا، کبھی فقیہ کا، کبھی کسی ولی کا نام لے کر۔ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں جو حضرات ہیں نا، یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے تھے۔ کم از کم اتنی ہی بات ذہن میں ہوتی کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے کئی مرتبہ سوال ہوا، اور ہر بار لاجواب طریقے سے آپ نے جواب دیا۔ خال المؤمنین یعنی مسلمانوں